حیران رہ جائیں گے. اچھا آپ ان نظاروں کی بات کر رہی ہیں. لگے گا میں کسی اور شہر کسی اور ملک کا آپ کو یہ پکچرز دکھا رہی ہوں، ایسا نہیں ہے. یہ اپنا کراچی ہی ہے، یہ ہمارا ہی ساحل ہے جو کبھی گرین اور کبھی بلو دکھائی دے رہا ہے. تو یہ کچھ دن پہلے ہوا ہے کہ غیر معمولی اور انتہائی حیرت انگیز اور خوبصورت بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا، یہ منظر دیکھنے کو آئے جب ساحل سے ٹکرانے والی لہروں نے رنگ بدلا اور پیر کی رات سی ویو پر لہروں میں جو پرسرار قسم کی نیلی روشنی دیکھی گئی، کہیں گرین روشنی دیکھی گئی. سو اس نایاب نیلی روشنی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی. اچھا اس طرح کے کچھ مناظر مالدیوز اور یہاں سے تو آتے رہتے ہیں، بٹ کراچی میں یہ تھوڑے اچنبھے کی بات تھی. اسی پہ گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیکنیکل ایڈوائزر WWF پاکستان محمد معظم خان صاحب. السلام علیکم معظم صاحب، ویلکم ٹو دی شو. یہ کراچی میں کیسے یہ ہوا، کیا فینومینا کہلاتا ہے یہ بایولومینسنس کہلاتا ہے اور یہ کوئی انیوزول نہیں ہے. اچھا یعنی پاکستان میں بہت جگہ ہوتا ہے موقع ملنا اور ایک ایسے ساحل پہ جہاں عام آدمی جاتا ہے اگر نظر آ جائے، ورنہ تو ہم نے کم از کم میں نے 25 کلومیٹر تک کے پورے علاقے کو چمکتا ہوا دیکھا ہے. یا کوسٹل ہائی وے کی بات نہیں کر رہے. بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ یہ ریگولر فینومینا ہے ہمارے پاس. یہ ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے جو رائی کے دانے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن بہت بڑی تعداد میں جب یہ گرو کر جاتا ہے تو یہ پھر جب اس کو سمندر کے کنارے یا لہروں میں جہاں ٹوٹتا ہے تو وہ یہ روشنی پروڈیوس کرتا ہے. یہ کولڈ لائٹ کہلاتی ہے. اس میں کوئی کسی قسم کی ہیٹ نہیں ہوتی، ورنہ جتنی بھی لائٹس ہیں چاہے وہ سورج سے آ رہی ہو چاہے کسی بلب سے آ رہی ہو اس میں گرمی ہوتی ہے. خصوصاً رات میں ہمیں اس لیے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ بیکاز اندھیرے میں وہ چمکتے ہیں. جی یقیناً. ارلی مارننگ بھی بہت خوبصورت نہیں، یہ جتنی ڈارک رات ہوگی اس میں زیادہ نظر آئے گا. اور یہ صرف اس اینیمل میں نہیں ہوتا، بہت سارے سمندری جانوروں میں یہ خصوصیت موجود ہے. خشکی کے جانوروں میں جیسے فائر فلائی ہے، اس کو ٹیکنیکلی لوگ مرین فائر فلائی بھی کہتے ہیں. یہ وہی پروسیس ہے جس کے ذریعے فائر فلائی میں روشنی ہوتی ہے. اچھا یعنی ہم اس کو سمندری جگنو کہہ سکتے ہیں کیونکہ سمندری جگنی شاید میرے خیال میں بہت جانور ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے. بہت بڑے جانور ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی دوسرے پریڈیٹر کو اپنے پاس سے ہٹانا یا ان کو اپنے قریب بلانا. جس طرح فائر فلائی بالکل وہ فیمیل کو ٹچ کرنے کا. کراچی کا جو کوسٹل ایریا ہے، جو ساحل ہے، وہاں تو ہم یہ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ ابھی حیات لوگ کہتے ہیں نا کہ سی ویو بڑا گندا کچرا، بٹ اس میں یہ ہو جانا تھوڑی سی حیرت انگیز ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے پاس کہ تمام چیزوں کے باوجود کہ ہم اتنا کوڑا پھینک رہے ہیں، ہم اتنا سوریج پھینک رہے ہیں، لیکن ہمارا سمندر ون آف دی ریچسٹ سی میں شامل ہے. اور اس کے اندر کراچی ساری پولوشن کراچی تک محدود ہے، لیکن اس کے باوجود لائف میں بہت رچ ہے. کراچی کے سمندر کے بعض علاقوں میں اتنی لائف ملتی ہے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے جہاں سائنٹسٹ آنے والے اسے پیراڈائز کہہ چکے ہیں کہ یہ اینیملز کی پیراڈائز ہے. اور آپ منوڑا چلے جائیے، منوڑا کا راکی شور ہے، ہاکس بے کا راکی شور ہے، کیپ مونز کا راکی شور ہے. آپ جانور کاؤنٹ نہیں کر سکتے، لاکھوں کی تعداد میں جانور ملتے ہیں. اور اس میں بہت سارے اس قسم کے چمکدار جانور بھی ہیں. تو سمندر میں کمی نہیں ہے جانوروں کی، اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی رچ سمندر دیا ہے. اچھا ہمارے یہاں لوگوں کو ذرا سی سپرسٹیشیس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب وہی سوچ رہے ہیں جو روشنی ہے، روشنی کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ روشنی اتنی اچھی ہے کہ اب دنیا میں کام یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم روڈ کے لائٹوں کے لیے یہی میتھڈ سے انرجی لائٹ جنریٹ کریں، کیونکہ یہ دنیا کی غالباً سب سے سستی انرجی لائٹ ہوگی دکھانے کے لیے. لیکن ابھی اس پہ ریسرچ جاری ہے. امریکہ کے کچھ علاقوں میں ٹرائی کیا گیا اور سکسیسفل کیا گیا. تو بجائے اس سے کہ ڈرنے یہی پروسیس بیسیکلی یہ دو انزائم ہیں اور ایک اس کا کمبینیشن ہوتا ہے. جیسے ہی وہ ہوا میں ایکسپوز ہوتے ہیں تو روشنی آ جاتی ہے. تو بجائے اس کے کہ بجلی سپلائی کریں یا کچھ کریں، وہی میتھڈ جو جگنو جلا کرتا ہے، وہی میتھڈ جو یہ اینیمل ہے اور ہزاروں جانور جو سمندر میں ملتے ہیں ان میں یہ پروسیس. اچھا معظم صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ آپ ایکسپیرینس اور آپ نے کہا کہ کوسٹل بیلٹ پہ تو پتہ نہیں کیا کیا obviously بڑا بیوٹیفل ہے. آئی ریمبر ڈام میں مجھے بتایا گیا تھا کہ جو چھوٹا سا وہ جو لگون ہے وہ رات میں تو گرین ہو جاتا ہے بالکل. وہ اتنا بیوٹیفل ہے. وہ تو دوپہر میں بھی وہ گرین جتنی الگی تھی وہ ساری جمع ہو جاتی ہے. کراچی سے لے کے گوادر تک ہمارے پاس یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے اور ہم اس کو ضائع کس طرح کر رہے ہیں. اس سے ہم کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں، ناٹ اونلی فار دا ٹورزم پرپز بٹ دیگر چیزوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے ڈام اور ڈام سے آگے، بلکہ اس سے جو ہمارے سندھ کا ساحل بھی ہے اس میں بہت ساری اتنی خوبصورت جگہیں ہیں جن کو ہم مس کر رہے ہیں.
मसलन सपट के करीब बूज को है, आप उसके जाने का तस्वुर नहीं कर सकते, आप ऐसा लगता है कि आप जन्नत में पहुंच गए। अच्छा, Yes. और इतनी खूबसूरत बीचेस हैं पाकिस्तान में, इतने खूबसूरत एनिमल्स हैं, अंडर वाटर लाइफ है, देखने में ताल्लुक़ रखती है। तो अल्लाह ताला की नेमतें बहुत ज़्यादा हैं इस मुल्क पर, और समुंदर तो जितना है दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट सी हमारे पास मौजूद है। यानी कि अभी भी कितना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, कुदरत ने क्या क्या नहीं इंसानों को प्रोवाइड किया हुआ। आपने कहा कि इससे बाकायदा भी इंतज़ाम भी किया जा रहा है कि लाइट का जो मसला है वो हल किया जा सके। अब ये हमें गैर मामूली इसलिए लग रहा है क्योंकि पहली बार इस तरीके से हम इस तरह के मनाजिर देख रहे हैं और रिपोर्ट हो रहा है। और कहाँ पर ये होते हैं और रेगुलर बेसिस? पूरी दुनिया में है, ये दुनिया के तमाम समुद्रों में है और समुद्र की गहराई तक मौजूद है। यानी हमारे पास जो सबसे ज़्यादा चीज़ पाकिस्तान के समुद्र में मिलती है, एक छोटी मछली है, उसका नाम है लैंटरन फिश, जो तकरीबन 200 मीटर से लेके 4000 मीटर तक होती है। वो ग्रीन लाइट इमिट करती है। तो हमारा खुले समुद्र में गहराई में समुद्र बजाय नीले के ग्रीन है, और ग्रीन लाइट इतनी खूबसूरत लाइट है। वो मछली इंतहाई मकरू शक्ल की अगर दिन को अगर देखें, लेकिन रात के वक्त तो जिस तरह ग्लो करती है और ग्रीन नज़र आती है, तो नेमतों की कमी नहीं है। और अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको हार्वेस्ट करें। ईरान ने कुछ कोशिश की थी, कामयाबी हुई, लेकिन बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। लेकिन हमारे पास उसकी जो अमाउंट अवेलेबल है, हम टोटल मछली जो पकड़ते हैं समुंदर से वो तकरीबन 3 लाख टन है, और उसकी मिनिमम हमारे पास 1 करोड़ टन मौजूद है। माय गॉड। अच्छा, आखिर में बस ये बता दें मौदम साहब कि अब बहुत से लोगों ने देख लिया होगा, अब वो निकल रहे होंगे, चले भाई हम जाते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं इसमें नहा सकते हैं, जी, डिपिंग कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं, कोई एलर्जी, कोई जेलीफिश टाइप, लोग डरते बहुत है ना कि कोई स्टिंग ना हो जाए। नहीं, इससे कोई इस किस्म का मसला नहीं है। जब ये जानवर इस चमकने की वाली कंडीशन में होता है, नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन ये इसकी एक फॉर्म है जब ग्रीन हो जाता है ये, तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि वो टॉक्सिक हो, लेकिन बहुत रेयर है। पाकिस्तान में भी रिपोर्टेड है, लेकिन बहुत रेयर। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया मौदम साहब, थैंक यू सो मच। और भाई आई मीन ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत है हमारा, ना सिर्फ ये कि और माड़ा या कुंड मलीर से लेके गवादर तक का, बल्कि उससे पीछे कराची में ऐसी बहुत सी जगह है। एंड वी शुड डू अ सेगमेंट एज वेल कि हम कराची में ही रहते हुए ऐसे बहुत सारे जो स्पॉट्स हैं उनको डिस्कवर करें। कहाँ हम 4 घंटे या 8 घंटे पे और माड़ा जाएं, यही कराची में 2 घंटे ड्राइव कर लें, चले जाएं और इस तरह की खूबसूरती एंजॉय कर लें। और क्या खूबसूरत मंजर जो लोगों ने देखे, सब हैरान है, और कितना हसीन लग रहा था रात में बिल्कुल हम ये जो मंजर देख रहे थे।